بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہوں کو حسرت ہے کہ وہ دنیا میں فقیر ہوتے، سب کے سب کہتے ہیں اگر ہم دنیا میں کچھ بھی نہ ہوتے تو کیا خوب ہوتا، اور وہ کام کرتے جو یہاں کام آتے، کوئی مال جمع نہ کرتے اور نہ ہی چھوڑ کر یہاں آتے۔ اللہ کا مال اللہ کی راہ میں لگا کر آتے تو کیا خوب ہوتا، اللہ کا ذکر کرتے، ذکر کی مجلسوں میں جاتے، اللہ کے لیے جیتے اور اللہ ہی کے لیے مرتے، زندوں کو زندگی کا نمونہ دے کر آتے اور زندگی کی حسرت مٹا کر آتے۔ ہم حکومت کے انجام سے بے خبر ہیں، ورنہ کوئی بھی کسی بھی قیمت پہ کبھی حاکم بننا پسند نہ کرے۔ ہر بندے کے لیے ہر معاملے میں اللہ کافی ہے، جس کے لیے اللہ کافی نہیں کوئی کافی نہیں۔ اللہ معطی اور اللہ کے حبیب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قاسم ہیں، قاسم الخیرات الحسنہ، انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تو تقسیم کرتا ہوں اور عطا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ عطا کرتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے ہیں۔ قاسم کا معطی کے پاس حاضر رہنا ہر وقت ضروری ہے۔ جب بھی معطی کسی کو کوئی شے عطا کرے، قاسم کا تقسیم کے لیے حاضر ہونا ضروری ہے۔ اللہ ہر وقت اپنی مخلوق کو لاتعداد عطیات عنایت کرتے رہتے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تقسیم فرماتے رہتے ہیں۔ کوئی بھی دم خالی نہیں گزرتا۔ مقام سالک کے اور سالک حال کے تابع ہوتا ہے۔ ہر حال اللہ کی طرف سے وارد ہوتا ہے، ہر سالک اللہ کے ماتحت ہوتا ہے۔ حال جب طاری ہو جاتا ہے، ساری خدائی زور لگا لے واپس نہیں ہوتا، لیکن جب چلا جاتا ہے پھر اسے کوئی واپس نہیں لا سکتا۔ حال طریقت کی وہ کیفیت ہے جو اللہ کی طرف سے سالک کے قلب پہ وارد ہوتی ہے، اور وہ حال کے ماتحت نقل و حرکت پر مجبور ہوتا ہے، کبھی رک نہیں سکتا۔ اللہ جب حال کو بدل دیتے ہیں پھر اسے کوئی کبھی واپس نہیں لا سکتا۔ حال ماضی کا شاہد ہے، یعنی جو چیز ماضی میں تھی حال میں بھی ہے، اگر حال میں نہیں تو ماضی میں بھی نہ تھی۔ جتنے کمالات تمام انبیاء علیہم السلام میں تھے، وہ تمام اور ان کے علاوہ بے شمار کمالات ہمارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کی پوری جھلک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت میں موجود ہے۔ اللہ نے جتنے کمالات پیدا کیے ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ ایک صاحب کمال جب انتقال کر جاتا ہے، اس کا کمال کسی دوسرے کو منتقل کر دیا جاتا ہے۔ گویا ایک کمال ایک ولایت ہے، جس میں صاحب ولایت آتے اور اپنی تقرری کا دور ختم کر کے لوٹ جاتے ہیں، اور پھر اسی وقت کوئی دوسرا ان کی جگہ کو پر کرتا ہے۔ جو شے دنیا میں کل موجود تھی آج بھی ہے، اسی طرح کل بھی رہے گی۔ دین علم و فلسفہ نہیں، عمل کا نام ہے۔ ہر فلاسفر دیندار نہیں ہوتا، لیکن ہر دیندار فلاسفر بھی ہوتا ہے۔ لوگ دین کا فلسفہ غیر اسلامی ممالک میں جا کر غیر مسلم فلاسفروں سے سیکھتے اور فلسفہ کی سند حاصل کرتے ہیں۔ اگر دین کا کمال فلسفہ ہوتا تو اسلام کے غیر مسلم فلاسفر ضرور دیندار ہوتے۔ دین کا حاصل فلسفہ نہیں، عمل ہے۔ دین میں جہاں عالم کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اس سے مراد وہ عالم ہے جو اپنے علم پہ عمل کرتا ہے۔ نفس کی اصلاح کے لیے محض مطالعہ کافی نہیں، مطالعہ کے ساتھ ساتھ کسی شخصیت کی رہنمائی لازم و ملزوم ہے۔ کوئی آدمی اپنی اصلاح آپ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا،
الرحمن فاسأل بہ خبیرا، نہایت مہربان پس پوچھ لے خبر رکھنے والے سے، جسے خود خبر نہیں کسی کو کیا خبر دے گا۔ غیر معمولی عمل ہی سے غیر معمولی حال وارد ہوتا ہے۔ یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے دین اور اپنے حبیب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کو اپنی پوری آب و تاب سے بلند نہ فرمائے۔ غور فرماؤ، دین اللہ کا، دنیا اللہ کی، ہم اللہ کے، ہر کوئی اللہ کا اور ہر شے اللہ کی، پھر اللہ کی غیرت کو دین کی بے قدری کیسے گوارا ہو سکتی ہے؟ ایمان اسے کبھی قبول نہیں کر سکتا کہ اللہ کا دین اللہ کی دنیا میں بلند نہ ہو، جبکہ دین کا مالک بھی اللہ ہے اور دنیا کا مالک بھی اللہ۔ یقیناً اللہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے گا اور ضرور بخشے گا۔ جس بے قدری سے ہم دو چار ہیں وہ ہمارے ہی اعمال کی شامت کا نتیجہ ہے، ورنہ کبھی مسلمان بھی کسی میدان میں ہارا ہے، مسلمان جس میدان میں بھی اترا بازی لے گیا۔ اللہ کی کوئی مخلوق کافر ہو یا مشرک، فاسق ہو یا فاجر، اس حقیقت کا انکار نہیں کرتی کہ اسلام ہی ایک ایسی راہ ہے جس پر کہ چل کر سب امن و سلامتی کی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اگرچہ تعصب کی بنا پر اپنی ضد پہ ڈٹے رہیں، دل سے ضرور تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب اور اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، سادہ، پکا، مقبول عام اور مقبول الفطرت۔ حوادث دہر اللہ کے دین اسلام کی تبلیغ پہ اثر انداز نہیں ہو سکتے، بلکہ تبلیغ حوادث دہر پر اثر انداز ہوا کرتی ہے، ہمیشہ ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے لطف و کرم سے ہماری یہ تبلیغ اس دن تک جس دن کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے پوری آب و تاب سے جاری رہے گی۔ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اس طرح اتحاد ہو سکتا ہے جب اللہ کی راہ میں نکلو، دین کے مسائل و فضائل بیان کرو، اپنا مسلک بھی بیان کرو، اپنے مسلک کی تعریفوں کے پل باندھ دو، اس پہ کسی کو بھی اور کوئی بھی اعتراض نہیں، لیکن کسی دوسرے مسلک پہ تنقید نہ کرو۔ جب آپ کا وہ مسلک ہی نہیں، اس پہ نکتہ چینی کا کیا فائدہ؟